الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف نگاہ رحمت فرمائی تو وہ چیز بلندیوں پر پہنچ گئی، اس کو بڑی رفعتیں اور بلندیاں حاصل ہو گئی، اور جس چیز پر اللہ کی غضب کی نگاہ پڑی تو وہ چیز پستیوں میں گر گئی، دنیاوی اعتبار سے ذلیل اور خوار ہو گئی۔ دیکھا جائے کہ تو ساری مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، آپ کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا۔ ملائکہ میں حضرت جبریل امین کو فضیلت دی تو ان کو ملائکہ کا سردار بنا دیا، اپنی کتابوں کے اندر قرآن کریم کو فضیلت دی تو ساری آسمانی کتابوں پر اللہ نے اس کو فوقیت نصیب فرمائی، اور وہ سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ اور جب دنوں کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو دیگر تمام ایام پر فضیلت بخشی اور اس کو سید الایام بنا دیا، دنوں کا سردار، اور افضل الایام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کے اندر حدیث شریف کی روح سے بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑے بڑے کام۔ میں نے جو حدیث شریف تلاوت کی ہے، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ جمعے کا دن ہے، اسی دن کے اندر ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا، اسی دن میں ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اسی جمعے کے دن میں قائم، لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ اس سے بھی اس جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کرو، اور ہمارے علم میں وہ دن ہے جو دن بھی تم مقرر کرو گے۔ تو یہود نے اپنی مرضی سے ہفتے کا دن مقرر کیا، یوم السبت، اور نصارہ کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ تم بھی اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کرو، اور وہ ہمارے نزدیک مقرر ہے، ہمارے علم میں ہے ایک دن، تو انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کیا۔ اس امت محمد علی صاحب صلوات و تسلیمات کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کرو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جمعے کا دن عبادت کا مقرر فرمایا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک بھی یہی دن عبادت کا اس امت کے لیے مقرر تھا جو آپ نے منتخب کیا۔ اس وجہ سے بھی اس دن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، نظافت کا اچھی طرح خیال رکھے، اور جمعے کو جلدی آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد جتنا اس کے لیے مقدر ہو عبادت کرے، نماز پڑھے، اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کے نہ بیٹھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ درمیان میں جگہ نہیں ہے، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ گھس رہا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اگر جگہ ہے تو بیٹھنا چاہیے، اور جگہ نہ ہو تو نہ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے جمعے میں آئے گا اور جمعے کا خطبہ اہتمام سے سنے گا، تو یہ جمعہ اس کے لیے اگلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان سب کے لیے کفارہ ہو جائے گا، ایک ہفتے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اور اس میں بڑے بڑے کام ہوئے، حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، زمین پہ اتارا گیا، آپ کی توبہ قبول کی گئی، تو ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ ہر جمعے کی صبح سے لے کر طلوع شمس تک انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں قیامت کے خوف سے کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور اس کے سور پھونکے جانے کا جو وقت ہوگا وہ صبح سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہوگا۔ تو انسان اور جنات یہ غافل ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی ہے جمعے کے دن۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوگا تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت کعب احبار بھی موجود تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے جب یہ حدیث سنی، کعب احبار یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہر سال میں ایک دن ہوتا ہے جمعے کا جس میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ہر جمعے کو ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، تورات اٹھائی اور دیکھا دوبارہ، اور دیکھ کر کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے، ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ بھی یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کے پاس یہ سارا واقعہ سنایا، ان کو کہا کہ ایسا ایسا ہوا، کعب احبار کے ساتھ بیٹھا اور اس نے ایسا کہا اور میں نے ایسے کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ میں اس گھڑی کو جانتا ہوں، اس وقت کو جانتا ہوں، وہ کون سی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر پیغمبر کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو، دعائیں کرتا ہو تو اللہ کے ہاں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ وہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک سوال کر دیا، عصر کے بعد تو نوافل منع ہے، حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس گھڑی میں تو اللہ کے ہاں سے قبولیت آئے گی، تو اس وقت تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگرچہ بالفعل وہ نماز نہیں پڑھ رہا اس وقت، نفل پڑھنا منع ہے عصر کے بعد غروب آفتاب تک، لیکن جو شخص اس وقت میں بیٹھ کر
مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ بھی نماز پڑھنے والا شمار ہوتا ہے۔ شراح نے اور محدثین نے اس گھڑی کے حوالے سے محدثین کے مختلف اقوال جمع کیے ہیں کہ جمعے میں وہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں دو قولوں کو سب سے زیادہ مشہور قرار دیا گیا ہے، میں انہی کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں جو دعائیں کی جائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھے، اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم تک کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو اس وقت صلاۃ اور کلام منع ہے، تو زبان سے دعائیں کرنا بھی منع ہے۔ تو ایسی صورت میں دل میں دعائیں کی جائیں، زبان سے یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہ کی جائیں، چونکہ امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ اب خطبے کو غور سے خاموش رہ کر سنا جائے، اور اس وقت کوئی گفتگو نہ کی جائے، کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کی روح سے اگر کوئی شخص خطبے کے دوران کسی شخص کو بات چیت کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو فرمایا کہ اس نے بھی لغو کام کیے۔ اشارے سے تو اس کو کہہ دے، اس حد تک گنجائش ہے، لیکن خطبے کے دوران کسی بات کرنے والے کو زبان سے کہنا کہ انصت خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی لغو ہے، تو بات چیت کرنے کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ جو اس وقت کسی کو منع کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لغو کام کر رہا ہے، تو بات چیت کرنے والا تو بطریق اولا لغو کام کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر جو شخص سب سے پہلے جلدی آتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے بکری کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، اور پھر جو آتا ہے اس کے لیے مرغی کی قربانی اور اس کے صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو مرغی کے انڈے کے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ثواب لکھا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنے دفتروں کو رسلوں کو لپیٹ کر وہ بھی مسجد میں آ کے خطبے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس پر ثواب لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جمعے کے دن امام کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے تو وہ ایک عظیم الشان ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ اگر جلدی آ جاتا تو اس کو یہ ثواب ملتا جو ابھی میں نے ذکر کیا، یا اونٹ قربان کرنے کا یا گائے اور بکری وغیرہ قربان کرنے کا ثواب مل جاتا۔ اور پھر جو شخص خطبے میں آئے اور آنے کے بعد وہ لغو کام کرے تو وہ بھی ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ آ تو جاتے ہیں مسجد میں، لیکن خطبے کے وقت میں وہ خطبے کو جس طرح سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے اور خطبے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے تو وہ بھی ثواب سے محروم ہوتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جمعے میں آتے ہیں، 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ شخص آتا ہے کہ جو جمعے میں آیا اور اس نے لغو کام کیے، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا اس کی جگہ پر بیٹھ گیا، یا کسی کی چادر رومال اور مصلے پر پیر رکھا، اس قسم کے اس نے لغو کام کیے، تو فرمایا جو اس نے کیا اس کو تو اسی کا حصہ ملے گا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے گناہ اس کو ہو۔ دوسری قسم کا وہ شخص ہے کہ جو جمعے میں آتا ہے اور آنے کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ چاہے تو اس کی دعائیں قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی کام تو یہ تھا کہ وہ خاموشی سے سنتا، لیکن وہ زبان سے دعاؤں میں مصروف رہا، تو اللہ کی مرضی چاہے دعائیں قبول کرے چاہے اس کی دعائیں رد کر دے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جو جمعے کے لیے جلدی آتا ہے اور خطبے سے پہلے آ کے جمعے میں شریک ہوتا ہے اور خطبہ اچھے طریقے سے سنتا ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ گردن پھلانگتا ہے، نہ 2 لوگوں کے درمیان گھس کر بیٹھتا ہے، نہ بات چیت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ جمعہ
اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک کا کفارہ ہے، گویا 10 دن تک کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ بھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو نیکی کا 10 گنا ملے گا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جمعے میں آتے ہیں۔ اس لیے جب جمعے میں خطبہ شروع ہو تو اس وقت بجائے دعائیں کرنے کے زبان سے خاموشی اختیار کی جائے، توجہ الی اللہ ہو، توجہ الخطبہ ہو۔ اور جب امام 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو اس وقت دل میں دعائیں ہوں۔ اور پھر جب اقامت ہو رہی ہو تو اقامت میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یا تو اقامت کا جواب دیا جائے یا اس وقت دعائیں کی جائیں، کھڑے کھڑے دعائیں کر لیں، اس وقت زبان سے دعا کر سکتے ہیں۔ اقامت ہو رہی ہو تو یہ سارے اوقات ایسے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے لیے آتے ہیں اور اہتمام سے جمعہ پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے نام بھی لکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی جمعے میں وہ نہ آ سکے کسی عذر کی وجہ سے تو فرشتے پوچھتے ہیں فلاں کو کیا ہوا، آج جمعے کے لیے نہیں آیا، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ بھٹک گیا ہو تو اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہو تو اس کو شفا دے دے، اے اللہ کسی عذر میں تکلیف میں مبتلا ہو اس کو دور کر دے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعے کو اہتمام کرتے ہیں اور آتے ہیں، اور آنے کے بعد جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے 8 دن تک، یعنی اگلے جمعے تک جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگرچہ ان فتنوں میں دجال کے فتنے کا ظہور ہو۔ سورہ کہف کا پڑھنے والا اگلے جمعے تک، جو یہ 8 دن کا درمیان میں وقفہ آ رہا ہے، اس میں جتنے فتنے آئیں گے ان سب فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک نور روشن کیا جائے گا جو جس جگہ سے وہ پڑھ رہا ہے اس جگہ سے لے کر خانہ کعبہ تک روشن ہو۔ یہ سب جمعے کے اہتمام کی طرف متوجہ کرنے والی روایات ہیں کہ ہم جمعے کے دن صبح ہی سے منصوبہ بنائیں کہ کیسے ہم نے سورہ کہف پڑھنی ہے، کیسے جلدی مسجد پہنچنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے مسواک کا اہتمام بھی ضروری ہے جمعے کے دن، خاص طور پہ فرمایا علیکم بالسواک، جمعے کے دن تم پر مسواک کرنا لازم ہے، مسواک کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے مردوں کے لیے جمعے کے دن غسل مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی جمعے کے دن غسل مسنون ہے، اگرچہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ جمعہ فرض نہیں۔ ان میں فرمایا کہ ایک غلام ہے، غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ اب آج کل تو غلام باندیا نہیں تو یہ سلسلہ تو ویسے ہی موقوف ہو گیا۔ اور فرمایا کہ عورت پر جمعہ فرض نہیں، اور فرمایا کہ نابالغ بچے پر جمعہ فرض نہیں، اور فرمایا جو بیمار ہے مسجد نہیں آ سکتا اس بیمار پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ تو ان لوگوں کو کیا چاہیے کہ یہ اس دن کے اندر ظہر کی نماز پڑھیں۔ اگر بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، گھر میں ہے، مسجد نہیں آ سکتا تو وہ جمعے کے دن گھر پر ظہر کے 4 فرض پڑھیں۔ مسافر ہے، سفر میں ہے، جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو سک رہا تو وہ 2 رکعت قصر کرے اور ظہر کی نیت سے نماز پڑھے۔ اور اگر جو ہے وہ خواتین ہیں تو گھروں کے اندر ظہر کی نماز قائم کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اگر کوئی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتا ہے یا صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں خود سنتا ہوں اور میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی دور سے درود شریف پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے، فرشتے وہ درود لے کر جاتے ہیں اور پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ درود ہم پڑھیں اور آپ کو اس کا آپ تک وہ پہنچایا جائے گا، حالانکہ آپ تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ عام طور پہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جب مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ عرصے میں مٹی اس کو کھا جاتی ہے اور جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی بات عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ انبیاء کا جسم محفوظ رہتا ہے، انبیاء اپنی قبروں میں حیات اور زندہ رہتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ تو جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ وہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے، پورا دن تلاوت کرے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درود شریف کی کثرت اس دن میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ سید الایام ہے۔ اس سید الایام کو سید الانام پر درود شریف پڑھنے میں گزارنا بہت بڑی سعادت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے میں حاضر نہیں ہوتا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو اپنی حرکت سے باز آ جائے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے اور اس کا شمار غافلین میں سے ہو جائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، پھر طاعات نہیں ہوتی، پھر تلاوت نہیں ہوتی، پھر اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہوتی، پھر نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم جمعے کے لیے جلدی سے آؤ اور آپس میں خرید و فروخت دیگر معاملات چھوڑ دو۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر علم رکھتے ہو۔ علماء نے اس آیت سے مسئلہ مستنبط کیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر سوائے جمعے کی تیاری کے اور کوئی کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد دکان کھلی رکھتے ہیں، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ اگر دو الگ الگ مساجد ہیں، ایک مسجد میں جمعہ پہلے ہو رہا ہے ایک میں بعد میں ہو رہا ہے، تو وہ دکان بند نہیں کرتے، کچھ لوگ پہلی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور کوئی دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جب دکان کھلی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا اور دکان سے سامان خریدے گا۔ یہ تو جمعے کے لیے وہاں جا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو آ کے خرید رہا ہے اذان کے بعد، اس کے لیے خریدنا تو ناجائز اور حرام ہے، اور یہ شخص سبب بن رہا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن اذان کے بعد دکانوں کو بند کرنا چاہیے، تجارت کو ختم کرنا چاہیے، نہ کھانا پینا چاہیے، نہ کوئی اور دنیاوی کام کرنا چاہیے، بلکہ صرف جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں جمعے کے لیے آنا چاہیے۔ اور اکثر وہ لوگ جو خطبے کے دوران پہنچتے ہیں یا خطبے کے بعد آتے ہیں، ان تک یہ مسئلہ بھی نہیں پہنچ پاتا، اور وہ لوگ جو پہلے آ جاتے ہیں وہ تو اس مسئلے کو سن لیتے ہیں۔ لہذا ایک معمول یہ چلا آ رہا ہے کہ جمعے میں آنے والوں کی کثیر تعداد وہ ہوتی ہے جو بالکل آخر وقت میں پہنچتے ہیں، اور جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر ان کے آنے تک کا جتنا وقت ہے اس میں ایک گناہ ان کے لکھا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کو توڑنے کا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اس سعی کے حکم کو پورا نہیں کرتے، گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو پہلے ہی سے ذہن کے اندر ان چیزوں کو رکھنا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی اذان ہم نے جس مسجد میں پڑھنی ہے وہاں اتنے بجے ہوتی ہے، ہمیں اس سے پہلے پہلے تیار ہو کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اور پھر ورنہ یہی حال ہوگا کہ ہم جمعے کے لیے آئیں گے اور جو جمعے کا ایک فائدہ ہے اس سے ہم محروم رہیں گے، جو ایک نماز کا فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی اس تقریر میں جمعے کے حوالے سے احادیث اور آیات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جمعے کے حوالے سے سستی پائی جا رہی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے، اور جمعے کے جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے جو دو اوقات ذکر کیے گئے ہیں، ہمارے اکثر اکابر علماء کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ ان دو اوقاتوں میں لوگوں کے ساتھ ملاقات اور بات چیت سے بھی احتیاط کرتے تھے، اور ان دونوں اوقات میں رجوع الی اللہ اور ذکر اور اذکار میں مصروف رہتے تھے تاکہ ان سے وہ فائدہ اٹھا لیں۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے مسائل حل کروائیں تو ان کا طریقہ یہی ہے. اس طریقے سے ہم نمازوں کو اہتمام کریں, ان خاص اوقات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ نے سال بھر میں ایک رات شب قدر رکھی ہے, جو خاص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کا بھی حکم ہے, لیکن اس کی تعیین نہیں فرمائی کہ وہ کون سی رات ہے. ایسے ہی جمعے کی جو قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں ان کی تعیین نہیں کی گئی, متعین طور پر نہیں بتلایا گیا. اقوال مختلف ہیں لیکن یہ تعیین نہیں ہے کہ یہی وقت ہے. اس میں اصل متوجہ اس بات پہ کرنا ہے کہ ہر شخص اہتمام کرے. اگر ایک وقت متعین ہو جاتا اور اس میں کسی سے کچھ کوتاہی یا اہتمام میں کمی رہ جاتی تو وہ زندگی پر افسوس کرتا. اس لیے ان اوقات کو متعین تو نہیں کیا گیا لیکن متوجہ کر دیا گیا ہے, اس میں اہتمام کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو جمعے کے دن کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.